إله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جی دوستوں، آج ہے ہمارے 16 دن کے ناردرن ٹور کا ڈے 3 اور آج کا دن بھی بہت زبردست ہونے والا ہے. ویسے ایک بات بتاتا چلوں، آپ سب نے چاند رات کا نام تو ضرور سنا ہوگا جو عید سے ایک رات پہلے ہوتی ہے، لیکن شاید آپ نے چاند دن کا نام نہ سنا ہو. جی ہاں، آج ہمارا چاند دن ہے، جبکہ چاند رات تو رات کو آئے گی. اس وقت میں جا رہا ہوں گاڑی لینے، کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر جو یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر گڑھی حبیب اللہ کے قریب واقع ہے. تو اگر آپ واقعی اس خوبصورت سفر، شاندار مناظر، ایڈونچر اور کچھ مزاحیہ لمحات کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ آج بہت کچھ ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلے ولاگ میں دیکھا تھا کہ کافی وقت جانور تلاش کرنے کے باوجود ہمیں قربانی کا جانور نہیں مل سکا تھا اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا. لیکن آج ابو، پھوپھا، بھائی اور اسامہ بھائی جو ہمارے بہنوئی بھی ہیں جانور لینے جا رہے ہیں، اور میں نکل پڑا ہوں آپ سب کو جانوروں کی منڈی سے ذرا دور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس عظیم اور حسین کائنات کی سیر کروانے. راستے میں بلند و بالا درخت، خطرناک قسم کے موڑ، ایک طرف فلک بوس پہاڑ تو دوسری طرف گہری کھائیاں، جبکہ دور دور برف سے ڈھکی چوٹیاں. سبحان اللہ، واقعی میرا رب کتنا عظیم ہے کہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ موسم، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ بادل، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے شاہکار ہیں جنہیں دیکھ کر انسان بے اختیار ماشاء اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ کتنی حسین ہوگی. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اچھا جی، راستے میں یہ جگہ آتی ہے جسے بٹراسی کہا جاتا ہے. یہ مانسیرہ سے بالاکوٹ جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے. اور بھائی، عام شہری یہاں ڈرائیونگ کرنے کا سوچے بھی نہ، کیونکہ یہاں ایسے ایسے موڑ ہیں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ آئیں تو گوگل میپ بھی آپ سے کہہ دے گا بھائی اب آگے اللہ ہی حافظ ہے. یہ سڑک اگرچہ 2 طرفہ ہے، لیکن بعض جگہوں پر اوورٹیک کرنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے. اسی لیے اگر آپ پہلی مرتبہ اس روٹ پر آ رہے ہیں تو کسی مقامی ڈرائیور کے ساتھ آنا زیادہ بہتر رہے گا. خیر، ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم بالآخر اپنے رشتہ داروں کے گھر پہنچ ہی گئے. گھر پہنچ کر سب گھر والوں کو اندر بھیجا اور میں خود سامنے دکان کی طرف نکل پڑا، کیونکہ خالی ہاتھ جانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا. ادھر ادھر کافی نظر دوڑائی کہ شاید کوئی پھل فروٹ کی دکان نظر آ جائے، لیکن کافی تلاش کے باوجود کچھ نہ ملا. آخر کار 2 بوتلیں کولڈ ڈرنک کی خرید لیں، جسے یہاں کی مقامی زبان میں کھٹا پانی کہا جاتا ہے. اب خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر تھا کہ کچھ نہ کچھ ساتھ لے لیا جائے. یہاں گھروں کا انداز بھی کافی دلچسپ ہے. ایک بڑے گیٹ کے اندر کئی رشتہ داروں کے گھر ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ایک کے گھر مہمان بن کر آئے ہیں تو آدھی فیملی سے ملاقات تو بونس میں ہو جاتی ہے. کمرے میں پہنچ کر تھوڑا جائزہ لیا. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا کی. نماز کے بعد ایک بار پھر ہمارا سامنا روح افزا سے ہوا. تھوڑی ہی دیر میں گرما گرم کھانا بھی تیار ہو گیا. سب نے مل کر خوب مزے سے کھانا کھایا. اور ویسے بھی کھانے کے بعد میٹھا کھانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر میٹھا نہ ملے تو کچھ لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے موبائل 99% چارج پر ہو اور اچانک بجلی چلی جائے. کھانے کے بعد ہم نکل پڑے سیر و تفریح کے لیے، کیونکہ ان کے گھر کے بالکل سامنے بہتا ہے مشہور زمانہ دریائے کنہار، جسے بعض لوگ خونی دریا بھی کہتے ہیں. اور آج میرے ساتھ اس مہم پر میرے 2 کزن سعد بھائی اور ذیشان بھائی بھی موجود ہیں. اب آخر اس دریا کو خونی دریا کیوں کہا جاتا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں دریا کی جانب. اور جب تک ہم دریا تک پہنچتے ہیں سوچا کیوں نہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی دیتا چلوں. یہ دریا اپنی برف جیسی ٹھنڈی اور شفاف پانی کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. یہ وادی کاغان میں موجود لولوسر جھیل اور دودھی پت جھیل کی گلیشیئر سے نکلتا ہے، جبکہ دنیا بھر میں مشہور جھیل سیف الملوک کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تقریباً 146 کلومیٹر لمبا یہ دریا پوری وادی کاغان سے گزرتا ہوا ناران، کاغان اور بالاکوٹ جیسے خوبصورت علاقوں سے ہوتا ہوا مظفر آباد کے قریب دریائے جہلم میں جا ملتا ہے. جہاں یہ دریا اپنی مشہور ٹراؤٹ مچھلی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہیں اسے لوگ خونی دریا کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. پہلی، اس کا انتہائی ٹھنڈا پانی، اور دوسری اس کا خطرناک حد تک تیز بہاؤ. بدقسمتی سے اس دریا میں کئی لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. چند سال پہلے 2 بہنیں یہاں آئی تھیں. ایک کا پاؤں پھسلا تو دوسری اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی.
لیکن افسوس دونوں کو دریا اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اسی طرح ہمارے ایک رشتہ دار جو لندن سے یہاں گھومنے آئے تھے، ان کی چھوٹی بچی پانی میں نہاتے ہوئے بہہ گئی اور کافی دور جا کر اس کی لاش ملی۔ اس لیے اگر آپ پہلی مرتبہ یہاں آ رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو تصویریں بنانے کا شوق ہے تو احتیاط ضرور کریں۔ ایک تصویر تو دوبارہ بن سکتی ہے لیکن جان نہیں۔ میں خود یہاں کئی مرتبہ آ چکا ہوں، لیکن ہر بار کسی مقامی شخص یا کسی یہاں کے رہائشی کے ساتھ ہی آتا ہوں۔ اور آخرکار باتیں کرتے کرتے ہم دریا کے کنارے پہنچ ہی گئے۔ یہی وہ دریا ہے جس کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة۔ البتہ اس وقت اس کا بہاؤ نسبتاً کم تھا، کیونکہ کاغان کی طرف چینی کمپنیوں نے ڈیم بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کچھ کمی آئی ہے۔ یہاں کچھ دیر ہم نے پانی سے ٹھنڈک حاصل کی، لیکن پھر سعد بھائی نے اچانک مجھے چیلنج دے دیا۔ کہنے لگے آؤ دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے کون زیادہ دیر پانی میں کھڑا رہ سکتا ہے۔ اب بھائی چیلنج ہو اور ہم قبول نہ کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، ہم دونوں اتر گئے دریا میں۔ لیکن دوستوں سچ بتاؤں، بمشکل 10 سے 15 سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ پانی کی ٹھنڈک نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، باہر نکل جاؤ۔ اور یوں میں نے بہادری دکھانے کی ناکام کوشش کی اور شکست کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ اب ہم دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ایک طرف مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آئے۔ میں نے سعد بھائی سے پوچھا کہ ساری مٹی یہاں کہاں سے آئی؟ انہوں نے بتایا کہ جس شخص کی یہ زمین ہے وہ دریا سے مٹی نکال کر فروخت کرتا ہے۔ سامنے مشین کھڑی دیکھی تو بات پر یقین بھی آ گیا۔ ہم نیچے اس جگہ تک بھی گئے جہاں سے یہ مٹی نکالی جاتی ہے اور یہاں تک بڑی بڑی کرینیں بھی آتی ہیں۔ تھوڑی دور مزید آگے گئے تو ایک اور دلچسپ جگہ نظر آئی۔ ہم چپلیں اتار کر دریا کے قریب گئے۔ یہاں زمین کا عجیب حال تھا۔ آپ اس پر چلیں یا کھڑے ہوں تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین آہستہ آہستہ آپ کو اپنے اندر کھینچ رہی ہو۔ واقعی ایک بالکل نیا اور عجیب تجربہ تھا، لیکن سعد بھائی شاید آج پورا بدلہ لینے کے موڈ میں تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر پانی میں جا کر کھڑے ہو گئے اور مجھے آواز دینے لگے، آؤ دوبارہ آؤ۔ خیر اللہ کا نام لے کر میں بھی چل پڑا۔ اور دوستوں یہاں سے جو منظر دکھائی دیا اسے الفاظ میں بیان کرنا واقعی مشکل ہے۔ سامنے تیزی سے بہتا ہوا دریا، فلک بوس پہاڑ اور ان کے پیچھے روئی کی طرح بکھرے ہوئے سفید بادل۔ واقعی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پوری کائنات اپنے رب کی عظمت بیان کر رہی ہو۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ واپسی کے دوران سعد بھائی نے پانی سے کوئی عجیب سی چیز پکڑ کر دکھائی۔ اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد ہم واپس اوپر کی طرف چل پڑے۔ یہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس تیز بہتے پانی کی آواز کو ضرور سنیے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس۔ کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد ہم ایک اور ایڈونچر کے لیے نکل پڑے۔ ان کے گھر کے پیچھے سے ایک راستہ اوپر پہاڑوں کی طرف جاتا ہے۔ کیونکہ اوپر بھی لوگ آباد ہیں اس لیے یہ راستہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں جانا تھا ایک ایسے چشمے کی طرف جہاں سے پورا علاقہ پانی پیتا ہے۔ اس چشمے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر ایک خوبصورت سا تالاب بنا دیتا ہے جہاں چھوٹے بچے نہاتے اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی آ چکا ہوں، لیکن اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ اس مرتبہ میں اکیلا نہیں بلکہ آپ سب کو بھی اپنے ساتھ یہ جگہ ایکسپلور کروانے لے جا رہا ہوں۔ لیکن دوستوں ہمیں اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ مختصر سا دکھائی دینے والا سفر آگے جا کر میرے پورے جسم کا کیا حال کرنے والا ہے۔ تو دوستوں اب شروع ہونے والا تھا آج کے سفر کا سب سے ایڈونچر سے بھرپور حصہ۔ ہمیں جانا تھا ایک قدرتی چشمے کی طرف، اور سچ بتاؤں تو یہ وہی سفر تھا جس نے میرے پورے جسم کی ایسی حالت کرنی تھی جو آپ کو واپسی پہ صاف نظر آ جائے گی۔ شروع میں تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ چاروں طرف خاموشی، ٹھنڈی ہوائیں، پرندوں کی خوبصورت آوازیں، دونوں جانب سرسبز پہاڑ اور درمیان میں یہ پتلا سا راستہ۔ واقعی ہائیکنگ کا اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک پائپ نظر آیا، بتایا گیا کہ یہ وہی پانی ہے جو اوپر چشمے سے آ رہا ہے۔ ویسے بھی اتنی چڑھائی کے بعد پیاس تو لگنی ہی تھی، تو ہم نے بھی خوب ٹھنڈا پانی پیا۔ تھوڑا سستانے کے بعد دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعادة
تقریباً 15 منٹ کی ہائکنگ کے بعد ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے چشمہ صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن ادھر ہماری حالت بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ بھائی ہم شہری لوگ ہیں، ہمارے لیے سیدھا راستہ چل لینا ہی بڑی بات ہے، اور یہاں تو باقاعدہ پہاڑ سر کرنے پڑ رہے تھے۔ سانس کچھ اس طرح چل رہی تھی جیسے موبائل میں ایک ساتھ 50 ایپس چل رہی ہوں۔ آخر کار سانس میں سانس تبائی جب سعد بھائی نے کہا بس اب مزید چڑھائی نہیں، اب نیچے اترنا ہے۔ یہ سن کر ہمیں بڑا سکون ملا، لیکن یہ سکون صرف چند لمحوں کا مہمان تھا، کیونکہ نیچے اترنے کا راستہ جتنا آسان دکھائی دے رہا تھا حقیقت میں اتنا ہی خطرناک تھا۔ ذرا سا بھی پاؤں پھسلتا تو سیدھا نیچے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ تو آگے کیا ہوا آئیے آپ کو لائیو دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے تو انسان کو کم سے کم 4 ویلر ہونا چاہیے۔ نہیں وہ تو خطرناک چیز ہے بھائی اگر میں نیچے دیکھوں تب تو میں نہیں چل سکتا۔ سعد بھائی اسٹک سے کیا ہی ہو جائے گا، اسٹک سے کیا ہی ہو جائے گا سر، اس سے آسان راستہ نہیں ملا تھا آپ کو؟ ایسے آسان بھی ہے، وہ بھی بتاتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ او بھائی شرافت سے نیچے سے جائیں گے واپسی میں۔ وہ والا راستہ ٹھیک ہے، میں نے اس پہ کہا تھا وہ دیکھو سامنے سے راستے بنے ہوئے، ہاں وہ صحیح ہے، لیکن ادھر سے یہ بھی اس طرح نظر آتے ہیں۔ نہیں یہ پتھر ہے بھائی، کام چیک کر اس کے، پکڑ چھوٹے۔ ایک ایسے گھوم کے جانے، دوبارہ بولنا۔ ایک راستہ یہ جا رہا ہے، یہ اوپر سے ہوکے نا، یہ یہاں سے سینٹر سے نہیں کینسل، پلان بی صحیح ہے۔ یہ دونوں یعنی سعد بھائی اور ذیشان بھائی یہ تو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کا بچپن انہی پہاڑوں میں گزرا ہے، اور میں ایک بیچارہ جو شاید دوسری مرتبہ یہاں آیا تھا، وہ بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو آج میرا مکمل فٹنس ٹیسٹ لینے نکلے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تقریباً ہر اس راستے سے گزارا جہاں سے گزر کر انسان اپنے گناہ ضرور یاد کر لیتا ہے، لیکن کیا ہے نا، مانا کہ ہم شہری ہیں مگر اتنے بھی کمزور نہیں کہ 2 پہاڑ ہمیں ہرا دیں۔ آخر کراچی کی گرمی بھی کسی ٹریننگ کیمپ سے کم نہیں، اور آخر کار ہم اس جگہ پہنچ ہی گئے جہاں چشمے کا پانی جمع ہوتا ہے۔ اصل چشمہ تو اس سے بھی کافی اوپر موجود تھا، اور وہاں جانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے یہی مقام ایکسپلور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب۔ کچھ دیر ہم وہیں بیٹھ گئے، سانس بحال کی، موسم انجوائے کیا اور قدرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کبھی کبھی انسان شہر کی باغ دوڑ سے اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ فطرت کے ان حسین مناظر کو بھول جاتا ہے، لیکن ایسے مقامات پر آ کر احساس ہوتا ہے کہ سکون اصل میں کن چیزوں میں ہے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ نیچے سے ایک آسان راستہ بھی جا رہا تھا، لیکن نہیں جی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سعد بھائی شاید آج مجھ سے کوئی پرانی دشمنی نکالنے آئے تھے، لہٰذا ایک مرتبہ پھر ہمیں کھڑی چڑھائی والے راستے پر ڈال دیا گیا۔ الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له۔ اوپر پہنچے تو حالت کچھ یوں تھی کہ دیکھنے کو آسمان تھا اور رکھنے کو صرف کمر، باقی پورا جسم گویا کہ ہڑتال پر جا چکا تھا۔ کچھ دیر وہیں لیٹ کر آرام کیا اور پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اترائی آسان ہوگی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ اترتے ہوئے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹانگیں جسم کے ساتھ تعاون کرنے سے صاف انکار کر چکی ہوں۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک بندر بھی دکھائی دیا۔ اب بندر نے ہمیں دیکھا یا ہم نے بندر کو، یہ تو نہیں معلوم، لیکن کچھ دیر سب نے خوب انجوائے کیا۔ راستے میں سعد بھائی نے بتایا کہ جس سبز پودے پر ہم چلتے آ رہے تھے وہ دراصل پودینہ تھا۔ اب کراچی میں یہی پودینہ کوئی 20 سے 30 روپے کا ملتا ہے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ نعمت کھلے عام اور مفت عطا کر رکھی تھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، انسان گننا بھی چاہے تو نہ گن سکے۔ تھوڑی دور مزید آگے بڑھے تو کچھ قبریں نظر آئیں۔ یہاں کوئی بڑا قبرستان نہیں ہوتا، بلکہ اکثر لوگ اپنے پیاروں کو اپنے گھروں کے قریب ہی دفن کر دیتے ہیں۔
ہم نے بھی کچھ دیر رک کر مرحومین کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, آمین. اس کے بعد ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ان لوگوں نے مجھے وہ گائیں بھی دکھائیں جو یہ لوگ قربانی کے لیے لے کر آئے تھے. دل میں امید جاگی کہ شاید ہمارا جانور بھی آ چکا ہوگا. اب شارٹ کٹ راستے سے چھت کی جانب سے گھر میں داخل ہوئے. اس دوران عصر کی نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا, تو سب سے پہلے نماز ادا کی. نماز کے بعد کھڑکی سے باہر دیکھا تو شام ڈھلنا شروع ہو چکی تھی. اس سے پہلے کہ مکمل اندھیرا ہو جاتا ہم نے واپسی گھر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا. گاڑی آ چکی تھی, ہم سب اس میں بیٹھے اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ. راستے میں عید کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی خریدا اور پھر گھر پہنچ گئے. تو دوستوں, یہ تھا ہمارے ناردرن ٹور کے ڈے 3 کا مکمل سفر. آج کے دن کو خوبصورت مناظر, ایڈونچر, ہائکنگ, تھکاوٹ, ہنسی مذاق اور یادگار لمحات سے بھرپور رہا. آپ کو آج کے ولاگ میں سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند آئی؟ دریائے کنہار, چشمہ, ہائکنگ یا پھر وہ برف جیسا ٹھنڈا پانی؟ اپنی رائے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ ابھی ہمارے اس 16 دن کے سفر میں بہت کچھ باقی ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, جہاں ہوگی عید, قربانی اور بہت کچھ. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.